علیکم ناظرین، آج 25 دسمبر 2020 ہے۔ آج قائد اعظم کا یوم پیدائش بڑے شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں، اور وہی جو ایک نغمہ ہے جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم کا واقعی ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ہمیں ایک الگ ملک دیا، آج وہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دو قومی نظریہ پاکستان نے پیش کیا تھا، وہ دو قومی نظریہ اگر آج ہندوستان کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ کہ وہاں پہ مسلمان اور ہندو نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں اندر امیگریشن کے اوپر بھی جو پابندی لگ رہی ہے، اور جو اس وقت پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر یہ آج قائد اعظم کی کیا جو دو قومی نظریہ تھا، وہ ان کے فلسفے کی، ان کی عقل مندی کی، ان کی وہ ایک پروف ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے دو قومی نظریہ ایسے ہی نہیں نعرہ لگایا تھا جیسے کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ بالکل صحیح تھا کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، لیکن اس وقت بہت سارے جو تھے، خاص طور پہ جو آج کل پاکستان کے اندر حکومتیں کر رہے ہیں، وہ جو مولوی ہیں، جو اس وقت مولانا مودودی مخالف تھے، عبدالستار خان نیازی مخالف تھے، جمعیت علماء اسلام مخالف تھے، اور یہ ہر مخالف تھے، جو کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے اور پاکستان کو اور قائد اعظم کے خلاف تھے، وہ سارے کے سارے آج حکومت کے اندر ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ قائد اعظم نے جو کچھ پاکستان کے لیے کہا تھا، ہم نے اس کے بالکل برعکس چلے۔ قائد اعظم نے کہا، سب سے پہلے قائد اعظم نے کہا کہ کہ آپ روس جائیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اپنا جو وفد تھا وہ امریکہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ سب سے پہلا جو دکھ کی بات تھی۔ قائد اعظم نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ ایک انہوں نے لائے عمل دیا پاکستانیوں کو کہ دیکھیں پاکستان بن گیا ہے، اور ہم سب نے آزادی سے اس ملک میں رہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل کلیئر بات کی۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا، اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ سب کا مذہبی عقیدہ ہے، بلکہ یہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ یہ قائد اعظم نے ایسی بات کی تھی کہ آپ کو ایک لائے عمل دے دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم سب لوگ ہندو ہوں، کوئی بھی مذہب کی ہوں، یعنی مسلمان اور ہندو دو ہی قومیں تھیں۔ اب تو 72 کے 72 اور 73واں انہوں نے خود ہی علیحدہ کر دیا 74 میں۔ ہر آدمی جو سا ہے وہ اپنی بین بجا رہا ہے، اور قائد اعظم کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ہم صرف اور صرف نام لینے کے لیے قائد اعظم کو، کہ قائد اعظم ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے، بانی پاکستان تھے، تو ہم جو ان سے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، نہیں تو یاد کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہی وجوہات ہے کہ پاکستان میں جو آج حالات ہیں، آپ نے پچھلے ابھی یہ لائرز کو دیکھا کہ لائر نے جس طریقے سے ایک ہاسپٹل پہ حملہ کیا، یہ قائد اعظم بھی لائر تھے۔ قائد اعظم نے تو ایسا نہیں کبھی سکھایا تھا۔ یہ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ وہ باقاعدہ حکومت کے سپانسر تھے۔ وہ ایک لائر 7 کلومیٹر چل کے آئے، پولیس نے ان کو آنے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مارنا ہے مار لو، بعد میں سب کو دیکھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا لو جی، ان کی تو گاڑی بھی جلا دی۔ بھائی گاڑی تو حکومت کی جلی، پولیس والوں کا کیا گیا؟ یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں ایسا کیا تھا۔ پنجاب پولیس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس نے کسی کو اپرچونٹی دینی ہو، کسی کا خیال کرنا ہو، تو وہ یہی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 28 مئی 2010 کو
2 احمدیوں کی مساجد میں ان دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دی، اور ایک دن پہلے ان سے تمام احمدیوں سے اسلحہ لے لیا، اور پھر وہ گئے ہیں آزادی سے اندر، اور انہوں نے جتنا بھی قتل عام کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس والے دیکھ رہے تھے کہ دہشت گرد نشانے مار مار کے مار رہا ہے، پولیس والوں نے اس کو نشانہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس کو وہ ہمارے جو پاکستان کے دشمن تھے وہ بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کو بنایا۔ آج جو حالات پاکستان کے ہیں اس کو سنبھالنا ہی جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ ہم لوگ عدلیہ سے لے کے جہاں عدالتیں بکتی ہوں، عدالتوں میں جہاں پہ جیسے کہ ابھی مشرف صاحب کا فیصلہ آیا، حیرانگی ہوتی ہے بہت کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک سپہ سالار پاکستان کا، اس نے شاید آئین توڑا ہو، آئین بھی وہ جو کن لوگوں نے آئین بنایا تھا یہ بھی تو دیکھیں۔ ان لوگوں نے آئین بنایا تھا، اس کا وائٹ پیپر ضیاء الحق نے چھاپا، اور اس کے اندر لکھا تھا یہ کس کماش کے لوگ تھے۔ پھر اس آئین کا آپ نے حشر کیا کیا؟ ضیاء الحق نے اس آئین کا وہ بیڑا غرق کیا کہ اس آئین میں رہا ہی کچھ نہیں، وہ اصل آئین ہی ختم ہو گیا، اور اس آئین کے اندر ہر آدمی نے اپنے مطلب کی باتیں ڈالی۔ جس ملک کا حکمران جو ان سے ہے زرداری ہو، کہ زرداری وہ اس آئین کے ساتھ انصاف کرے گا، وہ اپنی بات کی چیزیں لائے، زرداری ہو یا نواز شریف ہو، ان تمام لوگوں نے اپنے مطلب کی چیزیں اس میں ڈال دیں۔ آج وہ آئین جو ہے وہ آئین نہیں ہے جس کو آئین کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کا بنایا آئین ہوتا ہے، اور لوگ بھی وہ کون سے جو عیاش تھے، بدماش تھے، زانی تھے، شرابی تھے، ان لوگوں نے آئین بنایا، اور ان لوگوں کے بارے میں ان کے جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ولی اللہ تھے، ضیاء الحق صاحب نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کس کمائش کے لوگ تھے۔ قائد اعظم کا اگر پاکستان چاہیے آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور وہی قائد اعظم کے جو ان کی 11 اگست کی تقریر ہے اس کے مطابق آپ کو پاکستان بنے گا تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ یہ آپ عمران خان صاحب بھی سن لیں، ہماری مسلح افواج بھی سن لیں، اور جو ہمارے ججز ہیں اگر سب میں ایمان کی رتی ہے تو یہ قائد اعظم کے کہے ہوئے اصولوں بھی چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ یہ اس میں آپ کو بہت اور پریشانیاں آئیں گی، ہم اسی طریقے سے بھیک منگے رہیں گے، اور لوگوں سے سعودی عرب سے جیسے ہم ابھی رولے ہیں اسی طریقے سے ملکوں سے ہم بیعزت کراتے رہیں گے۔ مجھے اب اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔